وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 135، درس نمبر 415، حصہ دوم. آج کا موضوع: کیا ہم نے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. یا ایہا الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور خدا کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو. اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو خدا ان کا خیر خواہ ہے، تو تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا. اگر تم پیشدار شہادت دو گے یا شہادت سے بچنا چاہو گے تو جان رکھو خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے. سامعین اکرام، سورہ نساء آیت نمبر 135. لفظی ترجمہ: یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، تم انصاف پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے بن جاؤ. ولو علی انفسکم، اگرچہ یہ گواہی خود تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو یا تمہارے والدین اور یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. ان یکن غنیا او فقیرا، اگر یہ غنی ہیں یا فقیر ہیں، فاللہ اولا بہما، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے. فلا تتبعوا الہویٰ، تو تم خواہش نفس کی پیروی نہ کرو. ان تعدلوا، کہ عدل سے ہٹ جاؤ. وَإِن تَلْؤُوا، اور اگر تم حق کی گواہی دیتے ہوئے پیشدار بات کرو گے. او تعرضوا، یا گواہی دینے سے پہلو تہی کرو گے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ
جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ ایمان والے مخاطب ہیں صاحبان کرام، اور اللہ تعالیٰ انہیں تاکید کر رہا ہے کہ تم ہر موقع پہ گواہی دو انصاف کی۔ اور اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ گواہی انصاف کی، اس کا جو دائرہ کار ہے اس کا وسیع ہے کہ آپ اپنے عمل سے گواہی دیں اور دنیا کے سامنے اور ان کے سامنے ایک نمونہ بن کے دکھائیں، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور مقامی طور پہ یعنی گواہی کی ضرورت پڑتی ہے بسا اوقات۔ مثال کے طور پہ یہ ابھی یہ ایک واقعہ گزرا ہے نا، ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ ایک مدینے میں ایک منافق تھا، اس نے چوری کر لی، زرہ چوری کر لی، اور پھر الزام جو ہے دوسرے پہ ڈال دیا۔ اس کے رشتہ دار جانتے تھے کہ یہ ہمارا بھائی جو ہے یہ چور ہے، لیکن اس کے خلاف اس کے حق میں گواہی دینے والے بن گئے کہ بھئی یہ تو چور نہیں ہے اور یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے۔ تو یہ عام طور پہ سامعین کرام ہمارے معاشرے میں تو آپ دیکھ لیں، پولیس والے مثال کے طور پہ، میں مجبوراً پولیس کی فی الحال مثال دے رہا ہوں، اور ویسے تو ساری آپ دیکھ لیں سارا معاشرہ ہی اسی رنگ میں رنگا ہوا ہے، اور اپنے یعنی پولیس سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پھر پولیس والے اسے بچاتے ہیں۔ مختلف طریقے ہیں، آپ کو معلوم ہے سامعین کرام۔ وکیل اگر کوئی جرم کر لے تو اس کا کیس، اس کے خلاف کوئی کیس لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کوئی وکیل کسی وکیل کے خلاف کیس لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کوئی وکیل کسی وکیل کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ججوں میں بات تو مطلب وہ میں زیادہ کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ جج جو ہیں ایک دوسرے کا دفاع کرتے ہیں۔ سرکاری محکمانہ غلطیاں ہوتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کا دفاع کرتے ہیں غلط طریقے سے۔ انسان خود جرم کر لیتا ہے تو اس کو بسا اوقات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ والدین کا بیٹا جو ہے، بیٹا اس کے جرائم سے ماں باپ اس کو چھپاتے ہیں، اس کے خلاف جو ہے گواہی نہیں دیتے اور اپنے بیٹے کی پشت پناہی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ آپ کو معلوم ہے، ماں کا بیٹا جتنا بھی عیار ہو، جرم کرنے والا ہو، ماں ہمیشہ بیٹے کو لاڈ پیار کرے گی۔ یہ دیکھیں انسانی جو فطرت ہے نا، اس سے اصل میں خرابی اس میں ہے کہ یہ دغاباز ہے، دھوکہ دیتی ہے اور حق کے خلاف شہادت دینے کو تیار نہیں ہوتی، اور اگر وہ اپنے اوپر ہو یا والدین کے یا رشتہ داروں کے تو ہم تو کبھی تیار نہیں ہوتے۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک باپ کو پتہ چل گیا اپنے بیٹے کی چوری کا؟ کبھی آپ نے سنا ہے اپنی زندگی میں؟ تو وہ تھانے گیا ہے اور بیٹے کو پکڑوایا ہے اور وہ چوری کا مال برآمد کروایا ہے کسی ماں نے یا باپ نے۔ نہیں، آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ تو ایسا تو دیکھیں ہمارا معاملہ جو ہے نا، دیکھیں ہم دنیا پہلے کیا ہو رہا تھا لیکن اب ہم دیکھیں گے اب کیا ہو رہا ہے، ہم کہاں پر کھڑے ہیں اس آیت کے مصداق، آیا ہمارا رویہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رویہ تو ہے کہ وہ ہمارا یعنی تمام رویہ جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔
ہمارا عمل، ہمارے اعمال گواہی دے رہے ہیں پکار پکار کے کہ ہم اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہرحال اس بات پہ آپ غور کریں، اور پھر جو ہے ان یکن غنیًا او فقیرًا فاللہ اولی بہما، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو حق کا ساتھ دو، جھوٹ کو سچ نہ بناؤ، جھوٹ کو جھوٹ رہنے دو، اور اگر تم خود جھوٹ بول رہے ہو، تم خود دغابازی میں مصروف ہو، تم خود خیانت کر رہے ہو، تو یہ خیانت چھوڑ دو، حق کا ساتھ دو۔ اور یا اگر تمہارے والدین ہیں یا رشتہ دار ہیں تو ان کے خلاف گواہی دو، حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ غزوہ احزاب کے موقع پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جو تھا وہ مشرکوں کے ساتھ تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا، میرے خیال سے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر نام تھا اس کا۔ تو بعد میں وہ اپنے واقعات سنا رہا تھا، تو ایک دن اس نے کہا کہ ابو، جنگ احزاب کے موقع پہ آپ میرے عین نشانے کے طاق میں تھے، میں چاہتا تو آپ کو نشانہ بنا سکتا تھا، آپ کو مار سکتا تھا، لیکن میں نے کہا میرے ابو ہیں، میں نے نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جو جواب دیا وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم تو یہ واقعات بس منہ کے چسکر کے لیے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا کہ بیٹے تم نے تو مجھے چھوڑ دیا، لیکن اللہ کی قسم اگر اس جنگ میں تم میرے نشانے پر ہوتے تو میں اس وجہ سے تمہیں مارنے سے نہ چوکتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں تمہیں مار دیتا۔ یہ ہوتی ہے گواہی، حق کے لیے کھڑا ہونا، حق کے ساتھ کھڑے ہونا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک واقعہ تو میں نے آپ کو سنایا تھا گزشتہ درس میں، حضرت یعنی وہ جنگ بدر کے واقعات میں آتا ہے نا، 70 قیدی بن گئے مشرکین مکہ کے، تو ان کے ساتھ پھر مشورہ کیا گیا ان کے لیے نا کہ ان کے ساتھ کیا کریں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان سے آپ فدیہ لے لیں، اور کسی نے کیا مشورہ دیا، حضرت عمر کا مشورہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں اور دشمن کی بے خونی ضروری ہے، ان سب کو قتل کر دینا چاہیے، اور مجھے ہر ایک اپنا رشتہ دار خود قتل کرے، میرا بھائی آیا ہے مجھے آپ دیں، میں اس کو سر اڑا دوں گا۔ یہ ہوتی ہے حق کی گواہی۔ بہرحال تو دیکھیں، یہ میں بات چیت تو کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں خود بھی اپنے متعلق سوچ رہا ہوں کہ آیا تم بھی ایسے ہو؟ آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ حق کے اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہیں کہ نہیں ہیں، اگرچہ وہ آپ کے خلاف ہی کیوں نہ جاتی ہو۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، سچ کا ساتھ دینا چاہیے، انسان کو خود بھی سچا بننا چاہیے اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے، انصاف سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں فرمائے ان یکن غنیًا او فقیرًا فاللہ اولی بہما۔ اگر گواہی جو ہے جس کے خلاف تم گواہی دے رہے ہو وہ مالدار ہے اور تم ڈر رہے ہو اس کی حیثیت سے، اس کے مرتبے سے، یا ایک غریب ہے
آپ کہہ رہے ہو یہ مزید پھنس جائے گا، یہ تو بہت غریب ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، فاللہ اولا بہما. تو فلا تتبع الہوا، فلا تتبع الہوا، خواہش کی پیروی نہ کرو. اور یہی یعنی دیکھیں ہر جگہ ہمیں اشارات مل جاتے ہیں کہ اسلام کا مزاج کیا ہے، اور انسان کی گواہی جو ہے، یعنی انسان کی کامیابی کس بات میں ہے؟ وہ اس بات میں ہے کہ یہ خواہشات نفس کی پیروی نہ کرے، دنیاوی مفادات کو اخروی مفادات پر ترجیح نہ دے، بلکہ اخروی مفادات کو ترجیح دے دنیا کے مفاد پر. تو ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں یا میں اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ ایسا کرنا بہت مشکل ہے، لیکن کوئی اگر ایسا نہیں کرے گا تو اللہ کے حکم کے خلاف کرے گا، اور جو اللہ کے حکم کے خلاف جاتا ہے وہ دراصل اپنی خواہشات کا پیروکار ہے. اور جس نے بھی وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کامیاب انسان وہ ہے جو یعنی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. اب اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو روک لے خواہشات نفس پر. خاف ونہى النفس عن الہوى، یہ بات جو ہے بہت بنیادی ہے. میں تھوڑا سا اس پہ رک کے میں اس پہ تھوڑا سا کلام کرتا ہوں. دیکھیں ہماری زندگی جو ہے وہ تو خواہشات نفس سے پر ہے. ہم نہ اللہ کے بندے ہیں اور نہ بننا چاہتے ہیں. میں آج کی بات کر رہا ہوں 2020 کی، مئی کا مہینہ ہے. میں آج کی بات کر رہا ہوں اور قرآن آج میرے لیے ہے. تو اس وقت دنیا میں دیکھیں دو گروہ ہیں. ایک وہ جو خواہشات نفس کی پیروی میں زندگی گزار رہا ہے، من چاہی زندگی جسے ہم عام طور پہ عمومی طور پہ کہتے ہیں کہ من چاہی زندگی گزار رہے. ہر انسان آج من چاہی زندگی گزار رہے. لیکن ہماری تو بہت بری حالت ہے. دین اسلام سے ہم واقف نہیں ہیں کہ یہ ہے کیا، اس کی دعوت کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، اور نہ اپنے آپ کو یعنی جاننا چاہتے ہیں. یہ بات جاننا بھی نہیں چاہتے کہ دین کی دعوت ہے کیا اصل میں. تو بہرحال ایسی یعنی بات یہ ہے کہ اگر آپ جاننا نہیں چاہتے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنے آپ کو دوزخ کے قابل بنا لیا. یہ میں سیدھی اور کھری بات کہہ رہا ہوں سامنے کرام. ہر وہ شخص جو اپنے آپ کے متعلق نہیں جاننا چاہتا، اپنے مقصد حیات کے متعلق جاننا نہیں چاہتا، اپنی منزل کے مطابق نہیں جاننا چاہتا، اپنے منزل کے راستے کو نہیں جاننا چاہتا، اس نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا، یہ برباد ہو گیا. یہ بات میں کھلے طور پہ کہہ رہا ہوں آپ کو، چیلنج کے طور پہ. اور ہر شخص ہم میں سے ایسا ہے. دین تو ایک یعنی ظاہری طور پہ ٹھیک ہے، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہم اس اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ ہیں اللہ کے راستے پر، نہ وہ راستہ اپنانا چاہتے ہیں. ہم تو روشن خیال لوگ ہیں، آدھا تیتر آدھا بٹیر. بلکہ یہاں تو آدھے تیتر والا آدھے بٹیر والا معاملہ ہے نہیں. یہاں تو ٹوٹلی خواہشات نفس کی پیروی ہے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر مختلف انداز سے ہمیں بتائی ہے. یہاں ایک جملہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، فَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَى،
ایک جملہ، فلا تتبعوا الہوی، من چاہی زندگی نہیں گزارو، میں جس طرح کہہ رہا ہوں اس طرح کرو۔ بہرحال یہ بات سوچنے کی ہے۔ وَإِن تَلْؤُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اب اگر تم شہادت تم سے مانگی جائے، تم پیچدار بات کرو یا حق سے پہلو تہی اختیار کر لو، یعنی گواہی کی ضرورت ہے اور تم پیچدار گول مول کر کے تم ایسی کہ اس سے حق واضح ہی نہ ہو، یا عملی طور پہ تم کہو کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے ایک بات کے بارے میں۔ اکثر یہی ہوتا ہے، کرنی پڑتی ہے، اپنے معاشرے کی بات بھی کرنی پڑتی ہے۔ ایک قتل ہو گیا آپ کی دکان کے سامنے، 5-10 لوگوں نے دیکھا کہ قاتل کون ہے، مقتول کون ہے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ پولیس جب آتی ہے تفتیش کے لیے، اور پولیس بھی اس وقت آتی ہے جب معاملہ ٹھنڈا ہوتا ہے، فائرنگ ہو رہی ہے اس وقت نہیں آئے گی، جب فائرنگ بند ہو جائے گی پھر جو ہے پولیس تفتیش کے لیے نکلتی ہے، اور جب وہ پولیس آتی ہے تو ارد گرد کی دکانوں کے شٹر گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم تو تھے ہی نہیں، ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں۔ تو یہ بات ہے، عام طور پہ ہے یہ بات، اس میں تو کوئی ایسی وہ نہیں ہے، میں تو تھا ہی نہیں۔ قاتل مثال کے طور پہ قاتل ہے، وکیل اس کو بتاتے ہیں کہ تم کہیں اس ڈیٹ میں اس ٹائم کی کہیں ہوٹل کی بکنگ کروا کے بیک تاریخوں میں تم اپنی موجودگی وہاں ظاہر کر دو اور ٹکٹ دکھا دو، ہوٹل کی رسید دکھا دو، انکار کر دو۔ یہ وکیل جو ہے نا، یہ تو آپ کو معلوم ہے، میں ایسی کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے، وکیل تو گناہگار کا مقدمہ چونکہ مہنگا ہوتا ہے اور اس کو پڑی ہوتی ہے اپنے آپ، تو وہ زیادہ پیسوں میں کیس بنتا ہے۔ کسی کو قتل سے بری کرانا ہو، آپ مجھے بتائیں کہ آج کوئی وکیل قاتل کو جانتے ہوئے اس کا مقدمہ نہیں لیتا؟ تو سارا نظام ہی ایسا ہے، تلپٹ ہے سامنے کرام۔ وکیل کو تو معلوم ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے سچ سچ بتاؤ تاکہ میں اس کے خلاف کوئی سٹوری بناؤں، تو وہ مجرم جو ہے وہ بتا دیتا ہے وکیل کو کہ ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا۔ اب پھر وکیل اس سے کہتا ہے کہ بھئی 5 لاکھ روپے لگیں گے، میں تمہیں چھڑا لوں گا، اور اس میں مجھے نقطے معلوم ہو گئے کہاں تمہاری بچت ہے۔ تو وہ وکیل 5 لاکھ روپے پہ اپنا ایمان بیچ دیتا ہے۔ یہ تو میں اتنے یعنی ایسے الفاظ کہہ رہا ہوں نا، عام طور پہ وکیلوں کا تو ہے ہی شعبہ یہی ہے، جھوٹ کی ترویج، جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہونا۔ اور وکیل بھائی مجھے معاف کریں، یہ آپ اکیلے نہیں ہیں اس حمام میں، اس حمام میں سب ننگے ہیں، سب ننگے ہیں، صرف وکیل نہیں ہیں، ان میں جج بھی ہیں، وکیلوں کے ساتھ جج۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وکیل ججوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہیں، ان کے گھروں پہ جاتے ہیں، پارٹیاں ہوتی ہیں ججوں کے گھروں پہ، میں نے خود دیکھا ہے۔ اور ججز کے یعنی وکیل جو ہے، وکیل ہو اور جج کے ساتھ تعلق نہ بنائے وہ تو کامیاب وکیل ہو نہیں سکتا۔ اور ساری یہ معاملات میں زیادہ تفصیل نہیں کرتا، وہ پتہ ہے وکیلوں کو، ججوں کو معلوم ہے، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں ان معاملات سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ہم لوگ کیا ہیں کیسے نہیں ہیں، لیکن معاملہ جو ہے آپ کی اپنی زندگی کا ہے۔ اور یہ تو میں نے تھوڑے سے نام بتا دیے، تو
تو خاتون خانہ کہیں گی مجھے تو آپ نے یاد نہیں کیا، یا اس کا میاں کہے گا بھئی ہمیں تو تم نے کچھ الفاظ نہیں فرمائے. لیکن بات یہ ہے کہ سب لوگ ایسے ہیں. ایک خرابی ہے کہ ہم خواہشات نفس کے بے دام غلام ہیں. دین تو ایک یعنی رسمی طور پہ ایک دین کا ہمارے اوپر مجبوراً ایک ٹھپا لگ گیا ہے. اس دین کو ہم نے سوچا سمجھا تو نہیں ہے، ایک ٹھپا لگا ہوا ہے. تو بس مسلمان کہلاتے ہیں، اور پھر جب کہلاتے ہیں تو پھر رمضان آتا ہے تو روزے رکھنے پڑتے ہیں، نمازیں بعض اوقات پڑھنی پڑتی ہیں. نماز نہ پڑھیں تو بے نمازی. دیکھیں ہم نے بس صرف دین کو ظاہری کچھ عبادات تک محدود کر دیا ہے، اسی کے بارے میں فکر ہوتی ہے. میرے اپنے مشاہدے میں یہ ہے، ایک خاوند ہے، دیکھیں ہم تو اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہیں، دین کو ہم نے سمجھا نہیں ہے. لیکن چلیں لگا لیں ایک شوہر صاحب ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، بیوی آتی ہے ان کے پاس بیوی آتی ہے، اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتی یا کسی نماز پڑھنا چھوڑ دیتی ہے کسی وجہ سے، عام طور پہ بچے ہوتے ہیں تو بعض بہنیں ہماری تساہل کرتی ہیں اور نماز وغیرہ میں، تو وہ ان کی نماز پہ انگلی اٹھاتے ہیں شوہر، اگر اٹھاتے ہیں. لیکن بیگم صاحبہ کو بازار لے جائیں گے تو کہیں گے پردے کی کوئی ایسی خاص، اگر وہ شرعی پردہ کرنے والے گھر کی طرف سے آئی ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ اتنے پردے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں نماز کے بارے میں شوہر جو ہے کہتا ہے کہ تم نے نماز باقاعدگی سے پڑھنی. پردہ خیر ہے، یہ تو دیکھو پھر لوگ کیا کہیں گے کہاں سے، یعنی گاؤں کی لڑکی سے اس نے شادی کر لی ہے، جو اتنے شٹل کاک. شوہر کو اپنے آپ کو برا لگتا ہے شٹل کاک برقعے میں. آپ مجھے بتائیں، میں نے تو کم از کم نہیں دیکھا. جہاں بھی میں گیا ہوں تو بے پردہ ہوتی ہیں بہنیں بیٹیاں ہماری، بے پردہ ہوتی ہیں اور خوب مزے سے پھرتی رہتی ہیں. تو بہرحال میں یہ فلا تتبعوا الہوا پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا سوچیں، خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو کہ تم حد اعتدال سے تجاوز کر لو. ان تعدلوا، جہاں بھی خواہشات نفس غالب آ جائیں گی تو انصاف سے آپ کام نہیں لے سکیں گے. اور یہ بات میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آیات جو ہیں یہ ہماری تمام زندگی پر محیط ہے. صرف یہ شہادتی واقعات نہیں ہیں، لیکن شہادت کا معنی زیادہ وسیع ہے جو کہ میں آپ کو کر رہا ہوں، اور آپ اس پہ غور کیجئے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو جو تم کر رہے ہو میں جانتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اس کا مطلب یہی ہے، ایک قسم کی یہ تنبیہ ہے. فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا کے بعد یہ جملہ آ رہا ہے، تو یہ ایک قسم کی تنبیہ ہے کہ تم اگر خواہشات نفس کی پیروی کرو گے، حد اعتدال سے تجاوز کرو گے زندگی کے کسی بھی معاملے میں، تو یاد رکھو تمہارے اعمال میرے سامنے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں جو تم کر رہے ہو، اور اس کا تم نے حساب دینا ہوگا مجھے. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن میں تمہیں جمع کروں گا فیصلے والے دن، وہ دن جو ہے فائدے اور نقصان کا دن ہوگا. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، ترجمہ سنا دیں، ٹائم ذرا کم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ
اے ایمان والو، تم انصاف پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے اور محض اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، خواہ یہ گواہی تمہارے خود اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تمہارے والدین یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تم حق کا ساتھ دو، سچ بولو۔ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، اگر کوئی مالدار ہے یا فقیر ہے تو اس کا خیال نہ رکھو، اللہ تعالیٰ زیادہ خیر خواہ ہے ان دونوں کا تم سے۔ فَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، تو خواہشات نفس کی پیروی نہ کیا کرو کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ۔ وَإِن تَلْؤُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم پیچیدار بات کرو گے یا گواہی دینے سے پہلو تہی کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کام تم کر رہے ہو، سب کاموں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ یا ایہا الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور خدا کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو۔ اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو خدا ان کا خیر خواہ ہے، تو تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا۔ اگر تم پیشدار شہادت دو گے یا شہادت سے بچنا چاہو گے تو جان رکھو خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔